وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم کی تفسیر جاری تھی، جس کا ایک رکوع مکمل ہو چکا۔ ابھی جو آیتیں پڑھی گئی وہ دوسرے رکوع کی آیتیں ہیں۔ اس میں ابتداءً اللہ تبارک و تعالی یہ حکم فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ تمہارے پروردگار نے یہ اعلان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو اللہ کا کلام پہنچاتے ہیں اور یاد دلا رہے ہیں۔ گویا حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے میرے ذریعے سے ایک اعلان کر دیا ہے، ایک بات کا اعلان ہو چکا ہے۔ کس بات کا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بڑھا دے گا، زیادہ کر دے گا، ان نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ اب اس کا مطلب ہمیں سمجھنا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کہتے ہیں اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو، میری جو تم کو دی ہوئی نعمتیں ان نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ شکر کہتے کس کو ہے؟ اس سے پہلے بھی کسی مجلس میں بات آ چکی ہے۔ شکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے زبان سے شکر ادا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملی، کوئی خوشی کی بات پیش آئی یا ہمارے لیے کوئی فائدے کی چیز ہوئی تو اس پر ہم زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہے اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں یہ چیز دے دی، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں فلاں چیز سے، فلاں مصیبت سے بچا لیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک شکر ہے لسانی، یعنی زبان سے شکر ادا کرنا، اور دوسرا شکر ہے فعل سے، کام سے۔ کیا کام سے کس طرح ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں عطا کی ہے اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں، گناہ میں، معصیت میں استعمال نہ کرنا۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہے اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی چاہت کے مطابق جائز کاموں میں استعمال کرنا، یہ بھی اللہ کا ایک شکر ہے، نعمت کا ایک شکر ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اعضاء دیے، جسم دیا، تو اس جسم کو، اپنے ان اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا، یہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ہے۔ ہمیں آنکھیں دی، اللہ کی نعمت ہے، اب اس کا شکر کیا ہے؟ ہم اس کو جائز کاموں میں استعمال کریں، ناجائز کاموں میں استعمال کرنے سے بچیں، یہ نعمت کا شکریہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ایک زبان سے بھی ہے اور افعال سے بھی ہے، دونوں طرح سے شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں مال دیا تو اس مال کو ہم اللہ کی نافرمانی میں، گناہ میں استعمال نہ کریں، ناجائز کاموں میں صرف نہ کریں، یہ اس مال کی نعمت کا شکر ہے۔
تو شکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور فعل سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی نعمت کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا یہ بھی ایک قسم کا شکریہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، چاہے وہ زبان سے ہو یا فعل سے ہو، کیا ملے گا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ عربی زبان جاننے والے سمجھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کس قدر تاکید سے بیان فرمایا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، پہلے جو لام ہے وہ بھی تاکید کو بیان کرتا ہے، اور آخر میں نون ہے وہ بھی تاکید بیان کرتا ہے، یعنی ضرور بالضرور ہم اس نعمت میں اضافہ کریں گے۔ دیکھیے اللہ کا کہہ دینا کہ میں تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ صرف یوں کہہ دیتا تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور نعمت دوں گا، تو بھی پورا یقین کے ساتھ ہم کہہ سکتے تھے کہ نعمت میں اضافہ ہوگا اگر ہم شکر ادا کریں، لیکن اللہ اس کے باوجود تاکید سے فرماتا ہے کہ میں ضرور بھی ضرور تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا، زیادتی کروں گا۔ اب نعمت میں زیادتی دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، آخرت میں بھی اس کا بدلہ ہو سکتا ہے، اور دنیا میں نعمت کے زیادہ ہونا بھی دو طرح سے ہے۔ کوئی نعمت پر ہم شکر ادا کریں تو کبھی اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ حقیقتاً فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دنیا کا مال دیا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ کا احسان ہے، جو کچھ مجھے مال ملتا ہے، جتنا میں کماتا ہوں اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر میں ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اتنا مال دیا، کبھی بھوکا سونے کی نوبت نہیں آئی۔ ایک زبان سے شکر ادا کیا اس نے، اور اس مال کو وہ صحیح جگہ استعمال بھی کرتا ہے، ناجائز کاموں میں استعمال نہیں کرتا، یہ اس مال کا ایک فعلی شکر بھی کر رہا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقتاً اس کے مال میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جاتا ہے، تجارت میں کیا ہے کہ بڑھوتری ہو جاتی ہے، گراہکوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو کبھی حقیقتاً اضافہ ہوتا ہے، اور کبھی نعمت کی بڑھوتری دوسرے طریقے سے ہوتی ہے۔ کیسے؟ نعمت کی بقا، اس کی ویلیڈیٹی کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ کوئی چیز ایسی ہے، ہر چیز کی ایک ویلیڈیٹی ہوتی ہے، ایک مدت کے بعد وہ خراب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن کبھی بندہ جب اللہ کا شکر اس نعمت پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کی بقا کو بڑھا دیتا ہے، بہت دیر تک وہ چلتی ہے، بہت دیر تک وہ ٹکتی ہے، اس سے بڑی لمبی مدت تک انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ مثلا گاڑی ہے، گاڑی کی بھی ہر گاڑی کی ایک مدت ہے، ایک زمانے کے بعد وہ خراب ہو جاتی ہے، اور پھر خراب ہوتے ہوتے وہ اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو ریپیئر کروانا بھی کوئی مناسب نہیں سمجھتا، اس کو بیکار ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اللہ کی اس نعمت پر کوئی بندہ شکر ادا کرتا ہے تو دوسروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کے فوائد کو بڑھا دیتا ہے، اب بہت لمبی مدت تک اس سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، گاڑی ایک بہت لمبی مدت تک چلاتا رہتا ہے۔ کوئی بھی ایک مثال ہے یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت میں کبھی حقیقتاً اضافہ کر دیتا ہے، ایک کے دو بھی کر دیتا ہے، کبھی ایک کے دو نہیں ہوتے لیکن وہ ایک ہی چیز بڑی لمبی مدت تک اس کو فائدہ دیتی ہے، یہ بھی نعمت میں اضافہ ہے۔ تو لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے، زبان سے ہو یا فعل سے ہو، تو اللہ فرماتے میں تمہاری اس نعمت میں اضافہ کر دوں گا۔ اضافہ یا حقیقتاً بھی کر سکتا ہوں، کبھی ایسا ہوگا کہ اس نعمت کا اضافہ کیسے ہوگا؟ اس کا فائدہ زیادہ ہو جائے گا، اور یہ دنیا میں بھی مل سکتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ملے گا کہ جو شکر تم نے ادا کیا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے انعام بھی دیں گے۔ یہ تو ہوا شکر کی بات۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم اللہ کی ناشکری کرو گے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو قدردانی سے نہیں دیکھو گے، لئن کفرتم، ناشکری کرو گے۔ اب ناشکری کا بھی کیا مطلب ہے؟ جیسے پیچھے آیا شکر ادا کرنا زبان سے اور فعل سے بھی، اسی طرح کوئی آدمی ناشکری کرتا ہے زبان سے بھی، کیا کہتا ہے؟ اللہ نے ہم کو تو کچھ دیا ہی نہیں ہے، مصیبت ہم پر ہی آتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے خاندان میں یا گھر میں یکے بعد دیگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی ایک بھائی کا انتقال ہوا، تھوڑے دن بعد دوسرے بھائی کا انتقال ہو گیا، تو لوگوں کی زبان پر شکوے شروع ہوتے ہیں، اللہ کو میرا ہی گھر دکھ گیا تھا۔ کبھی تجارت میں نقصان ہو جاتا ہے، دوسرے کی تجارت بڑھ رہی ہے، ہماری تجارت کم ہو رہی ہے، تو ان بندے کی زبان پر ایسے ناشکری کے الفاظ آ جاتے ہیں کہ
اللہ کو ہمارا ہی کاروبار نظر آ گیا تھا، اسی پر نظر لگا دی، اسی کو ختم کر دیا وغیرہ وغیرہ. تو زبان سے ناشکری کرے وہ بھی وبال ہے. اور کبھی ناشکری فعل سے ہوتی ہے، جیسے شکر فعل سے ہوتا ہے. فعل سے ناشکری کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ناجائز کاموں میں، گناہوں کے کاموں میں، اللہ کی مرضی کے خلاف، اللہ کی ناراضگی کے مطابق استعمال کرنا، یہ بھی نعمت کی ناشکری ہے. جیسے اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو مال دیا ہے، ہمیں اسے صحیح جگہ پر استعمال کرنا چاہیے. اپنی ضروریات میں استعمال کرے، اپنی اولاد کی ضروریات میں استعمال کرے، غربا کو، مساکین کو دے، اہل علم پر خرچ کرے، مسجد پر، مدرسے پر خرچ کرے، یہ سب شکر گزاری ہے. لیکن اسی مال کو کوئی آدمی ناجائز کاموں میں استعمال کرتا ہے، اپنی خواہشات پوری کرنے میں، حرام کاموں میں، شراب نوشی میں، شراب خریدنے میں وغیرہ وغیرہ، ایسی چیزوں میں استعمال کرتا ہے جو ناپسندیدہ ہے، گناہ کے کام ہے، تو یہ بھی اللہ کی اس نعمت کی ناشکری ہے. ناشکری جیسے زبان سے ہوتی ہے اس طرح فعل سے بھی ہوتی ہے. تو کسی بھی طرح وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر وہ ناشکری کرتا ہے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے. اب وہ پکڑ کیسے ہوگی؟ آخرت میں بھی ہو سکتی ہے. ہم نے تمہیں یہ نعمت دی تھی، تم نے اس کو کیسے استعمال کیا؟ جس آخرت میں سوال ہوگا. ہم نے تمہیں مال دیا تھا، تم نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ دونوں چیزوں کا سوال ہوگا. جوانی دی تھی، تم نے جوانی کہاں کھپائی؟ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، تم نے زندگی کہاں لگائی؟ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اگر ہم نے زندگی کو غلط چیزوں میں استعمال کر لیا، اپنی زندگی غلط کاموں میں کھپا دی، تو یہ اللہ کی اس نعمت، زندگی کی نعمت کی ناشکری ہوئی. دیکھیے آخرت میں جہاں زندگی کا سوال ہوگا تو زندگی میں پوری زندگی آ گئی، پیدائش سے لے کر موت تک. لیکن پھر بھی مستقلاً ایک سوال ہوگا. زندگی میں سوال ہو چکا تھا، پھر بھی دوسرا ایک سوال ہوگا، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے جوانی کہاں لگائی؟ حالانکہ زندگی کا سوال ہوا، اس میں جوانی بھی آ گئی، بچپنا بھی آ گیا، بڑھاپا بھی آ گیا. لیکن پھر بھی ایک مستقل، ایک الگ سوال ہوگا کہ تم کو ہم نے جوانی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کہاں خرچ کیا، کہاں لگایا؟ تو جوانی اللہ کی نعمت ہے. اگر اس جوانی کی زندگی کو اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں گزاری تو وہ شکر ادا کیا. اگر اسی جوانی کی طاقت کو نافرمانیوں میں، اسی جوانی کے جذبات کو گناہوں میں صرف کر دیا تو وہ اس نعمت کی ناشکری ہوئی. اس کا سوال ہوگا ان عذابی لشدید، اس پر بڑی سخت پکڑ ہوگی، سخت عذاب ہو سکتا ہے. اور کبھی دنیا میں بھی اس کا عذاب ہو سکتا ہے. کیا عذاب ہوگا؟ کہ جس نعمت کی ناشکری بندہ کرتا ہے، کبھی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت ہی چھین لے گا. ایک آدمی ہے 25,000 کماتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر نہیں ہے. 25,000 میں کیا ہوتا ہے؟ مہنگائی اتنی زیادہ ہے، بچوں کے خرچے اتنے ہیں، گھر کے خرچے اتنے ہیں، ابھی تو بیٹوں کی شادی کرنی ہے، مکان بنانا ہے، اور ہمارے پاس تو کچھ بھی مال نہیں ہے. کبھی شکر کے الفاظ اس کی زبان پر آتے نہیں، ناشکری ہی کرتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت ہوئی کو چھین لیتے ہیں. اب وہ جو 25,000 مل رہے تھے وہ بھی بند ہو جاتے ہیں. کبھی ناشکری کی سزا اس طرح ہوتی ہے کہ نعمت کو چھین لیتے ہیں. کبھی اس ناشکری کی سزا دوسرے طریقے سے ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ کہ وہ نعمت تو اس کے پاس موجود رہتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی مصیبت میں یا ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ اس نعمت کے ہوتے ہوئے بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتا. جیسے جسم اللہ کی نعمت ہے، اب اس کو صحیح کاموں میں استعمال نہیں کیا، گناہوں میں لگاتا رہا، یہ ناشکری ہوئی. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جسم کی نعمت ہونے کے باوجود اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ایک صاحب ہے ہماری پہچان میں، بڑے مالدار ہے، اللہ نے بڑی نعمت سے نوازا ہے، مالداری کی نعمت سے. لیکن ایک مرتبہ وہ ایسے بیمار ہوئے کہ پورے منہ میں ان کو چھالے ہو گئے، جس کی وجہ سے کھانا دشوار، کوئی چیز پیٹ میں داخل نہیں کر سکتے. ڈاکٹروں نے کہا آپ کوئی چیز منہ میں ڈال نہیں سکتے، صرف لکوڈ ڈالنا ہوگا. لیکن اس قدر سخت تکلیف کہ لکوڈ تو کیا، صرف پانی بھی منہ میں ڈالتے تھے برداشت نہیں ہو سکتا تھا، پانی پینا بھی دشوار ہو گیا. حالانکہ ساری نعمتیں موجود ہیں، بہترین سے بہترین قسم کا کھانا لا کر کھا سکتے ہیں،
مال موجود ہے، اسباب موجود ہے، نعمتیں موجود ہیں، لیکن ان نعمتوں کے استعمال سے اللہ نے محروم کر دیا۔ تو کبھی کبھی نعمت کی ناشکری کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ نعمت کے ہوتے ہوئے بھی بندہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو نعمت ہم ظاہری نعمتیں دیکھتے ہیں، ان نعمتوں میں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مواقع دیے ہیں اس کی اطاعت کے، فرما برداری کے، نماز کی ادائیگی کے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے، روزوں کے رکھنے کے، بآواز بلند کھل کر اذان دینے کے، یہ سارے چیزیں جو ہم کھل کر کر سکتے ہیں ہمارے ملک میں رہ کر، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا ایک احسان ہے۔ لیکن اللہ کا ایک دستور ہے کہ جس علاقے کے لوگ، جس شہر یا جس ملک کے لوگ آزادی کے ساتھ جب تک اللہ کی عبادت کر سکتے تھے، جب تک آزادی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے تھے، مسجد میں جمع ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی جب تک ان کو اجازت تھی، روزوں کی انہیں اجازت تھی، اذان مائک کے ذریعے سے دینے کی ان کو اجازت تھی، یہ مواقع موجود تھے، لیکن پھر بھی جب لوگ اس علاقے کے لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، کما حقہ مسجد میں جمع ہو کر نماز نہیں پڑھتے ہیں، اذانوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، جب اس علاقے کے لوگ روزوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام، الغرض تمام اسلامی شعائر کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم، اس ملک کے اور اس شہر کے لوگوں پر ایسی آفت ڈال دیتا ہے کہ اب چاہتے ہوئے بھی ان کی خواہش اور جذبات ہونے کے باوجود وہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، چاہتے ہوئے بھی مائک میں اذان نہیں دے سکتے، اپنی چاہت کے باوجود چہرے پر داڑھی نہیں رکھ سکتے، چاہت کے باوجود سر پر ٹوپی نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک اللہ نے یہ مواقع دیے تھے اللہ کی نعمت تھی، جب تک اللہ کی طرف سے اجازت تھی اور بندوں کی طرف سے بھی، مخلوق کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں تھی، تم اپنے چہرے پر داڑھی رکھ سکتے تھے۔ لیکن جب تم نے اس سنت رسول کو مٹانا شروع کیا تو اللہ نے دشمن کی قوم کو ایسا مسلط کر دیا کہ اب تمہارے میں سے کچھ لوگ چاہنے کے باوجود داڑھی نہیں رکھ سکیں گے، تمہارے میں سے چاہنے کے باوجود سر پر ٹوپی نہیں رکھ سکیں گے، چاہنے کے باوجود اسلامی لباس نہیں پہن سکیں گے، چاہنے کے باوجود کھلے عام اذان نہیں دے سکیں گے، اور چاہنے کے باوجود کھل کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ یہ کیوں ہوا؟ نعمت کی ناشکری کی بنیاد پر۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت ہی چھین لیتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس وہ نعمت ہوتی ہے لیکن اس کا استعمال نہیں کر سکتا۔ الغرض دو چیزیں اس آیت میں بیان فرمائی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو نعمت میں اضافہ ہوگا، ناشکری کرو گے تو نعمت سلب کر لی جائے گی، یا نعمت ہوگی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں ایک بات دیکھنے کی ہے، اللہ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بھی ضرور اضافہ کروں گا نعمت میں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ میں تم کو ضرور بھی ضرور عذاب دوں گا۔ شکر کے بارے میں جیسا کہا کہ تم شکر کرو گے تو میں ضرور نعمت میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو آنا کیا چاہیے تھا؟ میں ضرور تم کو عذاب دوں گا، یا یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم ناشکری کرو گے تو میں ضرور تمہاری نعمت چھین ہی لوں گا۔ لیکن اللہ نے یوں نہیں کہا، اگر تم شکر کرو گے تو ضرور نعمت میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کروں گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یوں نہیں کہا میں عذاب دوں گا ہی، لیکن یاد رکھنا جب عذاب دوں گا تو سخت سے سخت ہوگا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو کہنا چاہتے میری رحمت بہت وسیع ہے، اگر تم ناشکری کرو گے تو بھی امید ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تم کو معاف کر دے، عذاب ہوگا ہی، یہ 100% کی بات نہیں ہے۔ ہاں لیکن اللہ کا عذاب ہے بڑا سخت، ہو بھی سکتا ہے لیکن اس کو تم برداشت نہیں کر سکو گے، اس لیے بچ کر رہنا۔ میں عذاب دوں ہی یہ پکی بات نہیں، معاف بھی کر دوں لیکن دوں گا تو بڑا سخت ہوگا، اس لیے ناشکری سے بچتے رہنا۔ ہاں شکر کرو گے تو 100% تم کو نعمت میں اضافہ ملے گا، اس کا فائدہ ملے گا۔ اللہ کی رحمت ہے، جب نیکی کرو اس کا فائدہ 100%، لیکن گناہ کرو تو ہو سکتا ہے معاف بھی کر دے اور ہو سکتا ہے پکڑ بھی کر لے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید۔
آگے فرماتے ہیں کہ موسیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے نبی موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ ان تکفروا انتم، کہ میری قوم تم لوگ اگر اللہ کی ناشکری کرو، میری پوری قوم تم بھی، اور ومن فی الارض جمیعا، اور زمین میں جتنی مخلوق ہے سب کی سب، تمہارے علاوہ پوری دنیا میں جتنی قومیں بستی ہیں اور جتنی مخلوق بستی ہے سب کی سب اگر اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، اللہ کی ناشکری کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ فإن اللہ لغنی حمید، تو یقیناً اللہ تو تمہاری اس شکر گزاری سے بے نیاز ہے۔ بے نیاز ہے یعنی اللہ کو تمہارے شکر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے شکر کا محتاج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم شکر کرتے رہو تو دنیا چلے گی ورنہ اللہ کو بھی ٹینشن آ جاوے گا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کو تمہارے شکر کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور کوئی انسان نہ کرے نے تو بھی اللہ کے فرشتے اتنے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں، اس کا ذکر کرنے میں مشغول ہے۔ اور صرف فرشتے ہی نہیں، اللہ کی یہ ساری بنائی ہوئی چیزیں، درخت، پتھر، زمین، آسمان اور درندے، چرندے، پرندے، سب لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تمہارے شکر کا محتاج نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم شکر کرو تو تمہارا فائدہ، نہ کرو شکر روک لو تو اللہ کا نقصان ہو جائے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ تو ناشکری کر کے تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ شکر کرو، شکر کرنے میں بھی فائدہ تمہارا ہی ہے۔ اللہ کی جتنی عبادت ہم کرتے ہیں اس میں اللہ کا فائدہ نہیں ہے، ہم اللہ کو سجدہ کریں تو اللہ کی عزت میں اضافہ ہو جائے، اللہ کی ربوبیت میں بڑھوتری ہو جائے، ایسا نہیں، اللہ تو پہلے سے بڑا ہے، ہم سجدہ کریں تو بڑا بن گیا، ایسا نہیں۔ ہاں سجدہ کرو، فائدہ ہمارا، اللہ تعالیٰ ہم سے عبادت بھی کروا رہا ہے، فائدہ بھی ہم کو ہی پہنچا رہا ہے، وہ مخلوق سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہا، وہ مخلوق کو فائدہ دے رہا ہے۔ تو کہہ رہے وقال موسیٰ نے کہا تھا ان تکفروا انتم، اگر نافرمانی کرنے لگو تم بھی، ومن فی الارض جمیعا، اور جتنی مخلوق جو کوئی دنیا میں زمین پر موجود ہے سب کے سب، تو فإن اللہ، بے شک اللہ، لغنی، بے نیاز ہے، حمید، لائق تعریف ہے۔ وہ تو اس کی ذات ہی ایسی ہے کہ اس کی تعریف کی جاوے، تم تعریف کرو تو وہ تعریف کے لائق بنا، ایسا نہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کا مرتبہ بڑھانے کے لیے کچھ 5-10 آدمی کو لگا دیا جاتا ہے، وہ الگ الگ جگہوں پر جا کر اس کی تعریف کرتے، جیسے سیاست دانوں میں ہوتا ہے، کوئی ایک پارٹی میں کھڑا ہو گیا، اب لوگوں میں اس کا تعارف کروانے کے لیے وہ کچھ اپنے افراد چھوڑ دیتا ہے، اور جہاں کہیں بیٹھتے جس کسی مجلس میں پہنچے تو اسی کی تعریف کریں گے، تو یوں لوگوں میں اس کا چرچا بڑھ جاتا ہے۔ آج کل میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے، کسی ایک چیز، جھوٹی چیز کی بھی تعریف کروانی ہو تو میڈیا کو استعمال کرتا ہے، میڈیا والے جگہ جگہ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے فائدے بیان کرتے ہیں، تو لوگوں میں کے دلوں میں کسی نہ کسی طرح اس کے فوائد بیٹھ جاتے ہیں، لوگ اس کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تعریف کا محتاج نہیں، وہ تو اس کی ذات ہی ایسی ہے، حمید کا مطلب وہ خود لائق تعریف ہے، اس کی ذات ہی ایسی ہے کہ اس کی تعریف کی جاوے، اس کی حمد بیان کی جاوے، اس کا شکر ادا کیا جاوے، ورنہ ہم شکر ادا کریں، ہم تعریف کریں تو وہ تعریف کے لائق بنے، ایسا نہیں ہے۔ فإن اللہ لغنی حمید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے صحیح پیغام کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔